अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, कोई ताबीर अधूरी न रहे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं कशफ कैसर और आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया सीरीज़। आज हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सबक आमोज़ किस्सा सुनाएंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसी वजह से उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी से 10 बेटे, जबकि दूसरी बीवी से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन थे। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि उन्होंने एक बहुत ही अजीब व गरीब ख्वाब देखा है कि मुझे 11 सितारे और सूरज और चाँद सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर जानते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। उन्होंने वादा किया कि वो अपना ख्वाब किसी से नहीं कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ उनके भाई, जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पहली अम्मी से थे, वो आपस में मशवरा करने लगे और ये बात करने लगे कि अब्बा जान अब हम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बल्कि हमारे वालिद साहब तो ज़्यादा प्यार यूसुफ़ और उसके छोटे भाई बिन्यामीन से करते हैं। अगर हम ऐसा करें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अब्बा जान की नज़रों से दूर करते हैं, तो उनकी सारी तवज्जो हमें हासिल हो जाएगी और वो फिर हमसे प्यार करने लगेंगे। इस मशवरे को करने के बाद वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं, अब्बा जान, हम चाहते हैं कि हम अपने भाई को लेकर बाहर घूमने फिरने और सैर करने जाएं। आप ऐसा करें कि यूसुफ़ को हमारे साथ भेज दें। वो थोड़ा खाएगा, पिएगा, खेलेगा, कूदेगा और इस तरीके से उसका दिन भी अच्छा गुजर जाएगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुन लिया था, वो कहने लगे, बेटा, मुझे खदशा है कि कहीं तुम यूसुफ़ की तरफ से गाफिल ना हो जाओ और कोई भेड़िया उसे आकर ना खा ले। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे, अब्बा जान, हम 10 बड़े बड़े जवान लड़के हैं, अगर कोई भेड़िया आकर यूसुफ़ को खा जाए तो ये तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। हम ताकतवर हैं, हम यूसुफ़ की हिफाजत करेंगे, क्या आपको हम पर एतमाद नहीं है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दिल पर पत्थर रखकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके साथ जाने देते हैं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई फिर अपने मंसूबे पर अमल करते हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक अंधे कुएं के अंदर फेंक देते हैं और उनके कुर्ते के ऊपर खून लगाकर वापस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और याकूब अलैहिस्सलाम के सामने झूठ मूठ कहानी कहते हैं कि अब्बा जान, हम तो दौड़ लगाने में मसरूफ़ थे, एक दूसरे से आगे आगे बढ़ रहे थे कि यूसुफ़ को हमने अपने सामान की हिफाजत के लिए छोड़ा था, पीछे से भेड़िया आया और यूसुफ़ को खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी थे, उन्हें हकीकत हाल तो पता थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस झूठ के ऊपर सब्र करूँगा। वहाँ दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई तो ये समझ रहे थे कि उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक अंधे कुएं के अंदर फेंककर बज़ाहिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा ही तमाम कर दिया, लेकिन अल्लाह जो सबसे बड़ा है वो शर में से खैर बरामद करता है। उस अंधे कुएं के पास से एक काफ़िला गुजर रहा था। काफ़िले वालों ने सोचा कि कुछ पानी ले लिया जाए और उससे प्यास बुझाई जाए। तो जब काफ़िले वालों ने अपनी पानी की बाल्टी उस कुएं के अंदर डाली तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस बाल्टी के अंदर बैठ के कुएं से बाहर आ गए। काफ़िले वालों ने देखा, अरे ये तो लड़का है, इस लड़के को हम बाज़ार में बेचेंगे और इससे पैसा कमाएंगे। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और बाज़ार में बेच दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिसने ख़रीदा वो मिस्र का एक अमीर तरीन शख्स था। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ घर पे ले आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हम इसको बेटा बना लेते हैं और इसको अपने पास रखते हैं और इसकी अच्छी परवरिश करेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उस घर के अंदर परवरिश पाने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम घर के अंदर मौजूद थे कि उस अजीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हें
میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گناہ کا کام کرنے کے لیے کہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں اچھائی اور برائی کی تمیز تھی، انہوں نے کہا میں ہرگز تمہارا یہ برا کام نہیں کروں گا۔ وہ عورت کہنے لگی اگر تم نے میرا حکم نہیں مانا تو میں تمہیں جیل میں بھجوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ مجھے اس گناہ کے کام سے بچا لے، اور میرے لیے جیل بہتر ہے اس سے کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں۔ وہاں پر جب عزیز مصر پہنچتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو، اس نے گناہ کا کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی بات سنے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سن کر بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بار بار آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آزمائش سے نکلنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ بھائی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب و غریب خواب ہے، مجھے اس کی تعبیر ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، ہمیں اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر تو بتائیے۔ پہلے شخص نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، بتائیے میرے خواب کی کیا تعبیر ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے میں نے بھی ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پرندے میرا سر نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں کھانا آ جائے گا، کھانا آنے تک آپ میری بات ذرا سنیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور میرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور میرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ہم اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ بھی ایک اللہ کو مانیے، اس طرح اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں کھانا آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے آدمی کو اس کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ بھائی تم جیل سے چھوٹ جاؤ گے اور تم بادشاہ کے محل میں پہنچ جاؤ گے اور بادشاہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے۔ تو جب تم بادشاہ کے پاس پہنچو تو دیکھو مجھے یاد رکھنا، اور بادشاہ سے ضرور میرا تذکرہ کرنا، اور بادشاہ کو میرے بارے میں ضرور بتانا کہ میں ایک بے گناہ آدمی ہوں اور مجھے کسی جرم کے بغیر ہی جیل میں ڈال دیا گیا ہے، کیا پتہ بادشاہ میری رہائی کا حکم اور پروانہ جاری کر دے۔ پھر دوسرے شخص کو اس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام یوں بتاتے ہیں کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے تمہارا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ یہ دونوں لوگ اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں، دوسرے والے کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور پہلا والا آزاد ہو جاتا ہے اور بادشاہ کے محل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان مشکل میں سے نکل کر آسانی میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اسی لیے وہ آدمی بھی بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ لیکن پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا، اور بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ نے تمام اپنے درباریوں سے پوچھا کہ بھائی کوئی ہے جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتائے، میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی بادشاہ سلامت آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 سوکھی اور مریل سی گائیں ہیں، وہ 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں، مجھے کوئی اس خواب کی تعبیر بتائے۔ اچانک اس شخص کو جو کہ جیل سے چھوٹا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، لیکن وہ ہے جیل میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں
اس سے جا کر آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ لیتا ہو۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا، وہ شخص گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اتنے سالوں بعد وہ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا، میرے بھائی میں تمہارا تذکرہ کرنا بادشاہ سلامت سے بھول گیا تھا، اب ذرا ایک احسان کرو اور یہ کرو کہ بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، تم مجھے ذرا اس کی تعبیر بتا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال بہت اچھی فصل ہوگی، بہت کھیتی اور سبزہ اگے گا اور خوب اناج اور غلہ ہوگا، اور پھر اس کے 7 سال بعد قحط سالی آئے گی، پانی کی کمی ہو جائے گی، خوراک کی کمی ہو جائے گی، تو اس وقت یہ کیا جائے جن 7 سالوں میں اچھی فصل ہو تو اناج کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اناج کو اسٹور کر لیا جائے تاکہ اگلے 7 سالوں میں وہ اناج کام میں آ سکے۔ جب یہ آدمی واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر ہمارے پاس آؤ۔ بادشاہ کے سپاہی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے رہائی کا حکم نامہ جاری کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ایک شرط رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے لیے اپنی سیرت اور کردار کی بہت اہمیت تھی، یوسف علیہ السلام نے کہا میں ایسے رہائی نہیں حاصل کروں گا، پہلے یہ بتایا جائے کہ میں نے وہ جرم کیا تھا یا نہیں کہ جس کی پاداش میں مجھے یہاں جیل میں بند کیا گیا ہے۔